الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ نور کی یہ ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان احکامات کا تعلق مرد و عورت کی عزت اور عفت سے متعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو مرد و عورت کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا ہے جس کی وجہ سے آدمی کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، مرد و عورت کی عفت کی حفاظت نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان فرمائے ہیں. گھر الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے. نگاہوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. مردوں کو بھی حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے. عموماً یہاں غلط فہمی ہوتی ہے کہ پردے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. یعنی مرد کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت سب کو دیکھ سکتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح مرد کو اور اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عورت کو اجنبی مرد کو دیکھنا حرام ہے. دونوں سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ دونوں اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. عزت اور عصمت کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا نکاح کرا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، غریب ہوں گے، فقیر اور محتاج ہوں گے، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طاقتیں، مختلف قوتیں، مختلف جذبات اللہ نے مرد و عورتوں کو عطا فرمائے ہیں. تو ان میں سے ایک جنسی جذبہ ہے، اس کے تسکین کا حلال اور جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بنایا ہے. یہ ہر آدمی کے اندر فطری طور پر اللہ کی طرف سے رکھا ہوا جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ نے ہی اس کے پورا کرنے کا صحیح راستہ بتایا ہے. اگر اس کو اختیار نہیں کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے غلط طریقے پر تو آدمی جائے گا ہی. یہ جذبہ پورا ہونا ہے، اور اس جذبے کو مکمل ہونا ہے. صحیح طریقے سے آدمی پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو صحیح طریقے سے پورا ہوگا، اور اگر غلط صحیح طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو غلط طریقے سے پورا ہوگا. تو الغرض نکاح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے. ایامہ کا لفظ ہے، ایامہ ایمن کی جمع ہے. ایم کہتے ہیں ایسے مرد کو جو غیر شادی شدہ ہے، ایسی عورت کو جو غیر شادی شدہ ہے، یا ایسے مرد و عورت کو جن کا نکاح اس وقت موجود نہیں ہے، یا تو شروع سے نکاح ہی نہیں ہوا ہے، یا نکاح تو ہوا ہے
طلاق کی وجہ سے یا دونوں میں سے کسی ایک کی وفات کی وجہ سے اب نکاح باقی نہیں ہے، تو ایسے مرد و عورت کو ایم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو یہاں اس طرز خطاب سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بے نکاح ہیں وہ اپنا نکاح کر لیں، جو بے نکاح ہیں وہ اپنا نکاح کر لیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ تو اس طرز خطاب سے اور اللہ تعالیٰ کے اس انداز کلام سے تمام ائمہ اور فقہا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نکاح کا بہتر اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرد و عورت اپنا نکاح خود کرنے کے بجائے کسی ولی اور سرپرست کے واسطے سے نکاح کرائے، ماں باپ کے واسطے سے یا کسی ولی اور سرپرست کے واسطے سے نکاح کرائے۔ یہ جو ماڈرن اور فیشن بنا ہوا ہے کہ لڑکی اپنے شوہر کا انتخاب کرتی ہے یا لڑکا اپنی بیوی کا انتخاب کرتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، چاہے خاندان والوں کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، تو یہ جو طرز ہے، یہ طرز علماء نے لکھا ہے خاص طور سے جہاں تک تعلق لڑکیوں کا ہے، لڑکیوں کے معاملے میں لڑکیوں کا خود انتخاب کر لینا یہ قسم کی بے حیائی کی بات ہے، یہ قسم کی بے حیائی کی بات ہے، اس لیے کہ جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، اور جس باپ نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر کے پالا پوسا پرورش کیا، کیا وہ ماں باپ اس کے لیے صحیح شریک حیات کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ماں باپ اس کے لیے جیون ساتھی کا صحیح انتخاب نہیں کر سکتے؟ تو آدمی خود سے انتخاب کر لے اور خود سے سلیکٹ کر لے، یہ چیز ایک بے حیائی کی بات ہے جو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس طرز خطاب سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کا یہ معاملہ سرپرستوں کی سرپرستی میں ہو، ولیوں کی سرپرستی میں ہو، ماں باپ کی سرپرستی میں ہو۔ جب ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ تجربے کار ہیں، وہ جانتے ہیں، ماں باپ اولاد کے خیرخواہ ہوتے ہیں، تو اولاد کے لیے جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کے تربیت نہ کرنے ہی کی وجہ سے بچوں میں یہ جذبے پیدا ہو گئے کہ ماں باپ بعد میں سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو نکاح کے معاملے میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح مستحب ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے معاملے میں اگر آدمی نکاح کے بعد کی زندگی گزارنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اخراجات برداشت کرتا ہے، مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور بیوی کے لیے نان و نفقہ اور رہائش کا انتظام کر سکتا ہے، تو آگے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جانے کا اور غلط کام کے ارتکاب کا قوی امکان ہے، غالب گمان ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے اور فرض ہے۔ جب تک وہ نکاح نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ میں رہے گا، جب تک نکاح نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گنہگار رہے گا۔ اور اگر نارمل حالت ہے، معتدل ہے، طاقت تو ہے سب چیزوں کی، یعنی مہر ادا کرنے کی بھی طاقت ہے اور بیوی کے نان و نفقے کی بھی طاقت ہے، اس کے لیے رہائش کا بھی انتظام کر سکتا ہے، لیکن اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جانے کا تو یقین نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی وقت پر نکاح کر لینا ہی افضل ہے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے آدمی کے ایمان کی، اس کے اخلاق کی، اس کے اعمال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے کہ وقت پر نکاح نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔
وقت پر نکاح نہ ہونے کا نتیجہ اچھے رشتے کی تلاش میں یا اچھے جاب کی تلاش میں یا اور زیادہ بلڈنگیں کما کر بینک بیلنس جمع کر کے نکاح کرنے کی شوق میں، نکاح کرنے کے جذبے میں عمر جو گھٹا دی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں آدمی کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں امکان نہیں ہے بلکہ مبتلا ہیں ہمارے نوجوان۔ تو ایسی صورت میں اس وقت میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، بڑوں کے لیے خاص طور سے اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ یہ جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بطور خاص وقت پر نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت پر اگر نکاح ہوگا اور نکاح میں تعجیل اور جلدی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری بے حیائی سے امت نجات پا سکتی ہے، بہت ساری بے حیائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ جو فرینڈشپ کا ماحول اور غیر کے ساتھ چلے جانے کے جو حالات اور واقعات اور ناجائز تعلقات کی جو باتیں ہیں، یہ سب چیزوں کا ایک علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وقت پر نکاح کیا جائے۔ تو نکاح ایک آسان طریقہ ہے اور نکاح ایک آسان عمل تھا جس کو ہم نے مشکل بنا لیا۔ اور نکاح کے بارے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی، صحیح رشتے کے باوجود بھی اگر نکاح کے لیے بات آگے نہیں بڑھائی جاتی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے زمین میں فتنہ اور وسیع پیمانے پر فساد ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ لے کر آئے، کوئی ایسا آدمی پیغام نکاح بھیجے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق سے تم مطمئن ہو، پھر بھی تم نے اس کو کسی اور وجہ سے، غربت کی وجہ سے یا پھر کسی اور ظاہری چیزوں کی وجہ سے اگر تم نے نکاح میں تاخیر کی تو یہ عمل زمین میں فتنے کا اور فساد کا ذریعہ بنے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ فتنہ فساد۔ تو اس لیے وقت پر نکاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وقت پر نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ نکاح کو ہم نے مہنگا بنا دیا ہے، نکاح کو ہم نے ایک بڑا بوجھ بنا دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں نکاح کوئی ایک ایسا عمل تھا ہی نہیں جس پر بہت زیادہ لمبا خرچ کیا جائے۔ نکاح کوئی ایک ایسا عمل تھا ہی نہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مالدار صحابہ میں سے ہیں، اتنا مال اللہ نے دیا تھا، ان کا نکاح ہوا ہے، ان کے نکاح میں خود اللہ کے نبی شریک نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے کپڑوں پر خوشبو دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی؟ تو اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تو ایسی سادگی کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ تو وقت پر نکاح نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ، نکاح کو ہم نے بہت مہنگا بنا دیا ہے۔ تو نکاح جتنا سستا ہوگا زنا اتنا مہنگا ہوگا، اور نکاح جتنا مہنگا ہوگا زنا اتنا سستا ہو جائے گا۔ تو یہ بے حیائی کو ختم کرنے کا ایک بنیادی راستہ اور ایک آسان راستہ یہ ہے کہ وقت پر نکاح کا انتخاب کیا جائے اور وقت پر نکاح کے عمل کو انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ وقت پر نکاح کے انجام نہ دینے کے لیے ایک رکاوٹ تو نکاح کو مہنگا بنانا ہے، اور دوسرا نکاح آدمی کر بھی لیتا ہے تو نکاح کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ تو اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے ہمارے نوجوان اور کتنے ایسے بڑے افراد ہیں کہ نکاح کے بعد بھی ان کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، جبکہ نکاح کا فائدہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس سے اس کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ غلط کاموں سے، بدکاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ نکاح کے باوجود بھی آگے کی زندگی اطمینان والی نہیں ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نکاح کے عمل کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا جاتا، سنت طریقے سے انجام نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس کے اثرات اور اس کے برکات سے محرومی ہوتی ہے۔ عموماً یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کا یہ جو موقع ہے، یہ نکاح کا موقع اللہ کو راضی کرنے کا ہے، ورنہ تو معاشرے میں یہ ہے کہ نکاح کا موقع سب کو خوش کرنے کا ہے۔ ہمارا مزاج اور لوگوں کے درمیان کا جو تصور ہے وہ یہ کہ نکاح خوشی کا موقع ہے،
خوشی کے موقع پر سب کو خوش کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ لوگ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو بھی منا لیتے ہیں، اور دوسرے اڑوس پڑوس والے جو ناراض ہیں ان کو بھی منا لیتے ہیں، تاکہ خوشیوں میں سب شریک ہو جائیں۔ سب کو خوش کرنے کی فکر کی جاتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا یہ موقع ہے۔ زندگی کی ایک شروعات ہے، زندگی کا ایک آغاز ہے۔ اگر آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو، آغاز ہی اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف ہو، تو پھر اس زندگی میں برکت کیسے آئے گی، اس میں محبت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ یہ حدیث تو آج ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ حدیث تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ مالداروں کے خرچ کرنے کو دیکھ کر، ان کے نمونوں کو دیکھ کر اور ان کی چال چلنے کے لیے غریب لوگ بھی ان کے برابر اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے سودی قرضوں کا سہارا لے لیتے ہیں، یا پھر کسی اور چیزوں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو ایک کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ وقت پر نکاح کو انجام دیا جائے، اور نکاح میں کم سے کم خرچ کرنے کی عادت ڈالی جائے، اس لیے کہ نکاح کا یہ موقع دو جسموں کو ملانے کا نہیں ہے، دو دلوں کو ملانے کا ہے، اور دلوں کے ملانے کی طاقت وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ طاقت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اس وقت جوڑیں گے جب اللہ کو راضی کریں گے۔ اگر اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں جوڑ کیسے پیدا کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اگر خدا نخواستہ اتنی صلاحیت نہیں ہے نکاح کی، یعنی اخراجات برداشت کرنے کی استعداد نہیں ہے، مہر وغیرہ کی، نان و نفقے اور رہائش کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ روزے رکھا کرے تاکہ اس کا نفس کنٹرول میں رہے، وہ گناہوں سے بچا رہے، غلط کاموں سے بچا رہے۔ اور اگر تھوڑی بہت تنگ دستی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگ دستی کی وجہ سے نکاح کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آدمی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے، اور نکاح پر اللہ کی طرف سے غنا اور مالداری کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے تھے تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ کے حکم کی، یعنی نکاح کے حکم کی تم تعمیل کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بڑوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس وقت میں خاص طور سے نکاح کے معاملے کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ سارا زندگی بھر کا کمایا ہوا ایک شادی ہی میں خرچ کر دیا جائے۔ بدترین درجے کی جہالت ہے شادیوں میں اسراف کرنا اور شادیوں میں پیسہ خرچ کرنا، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے اس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، ایسا نہیں کہ یہ مال کے ہم مالک ہیں، بلکہ بہت سارے حقوق اس میں اللہ نے رکھے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی اگر ہم کریں گے تو خود بخود ان جگہوں کے اسراف سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کے ذریعے سے یہی پیغام دینا ہے اور وقت کے اس تقاضے کو سمجھنا ہے کہ وقت پر نکاح کرنے کی عادت ڈالی جائے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بچہ دیندار ہے، بچی دیندار ہے، تو وہ صرف اللہ سے دعا کرے گی کہ یا اللہ سے دعا کرے گا وہ نوجوان کہ اللہ ہمارے یہ بوڑھے ماں باپ کو، ان کے دلوں میں ہمارے نکاح کے انتظام کی کوئی بات ڈال دے، ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے۔ اور اگر منہ پھٹے ہیں یا ویسی تربیت نہیں ہے تو بچہ سامنے خود بخود کہے گا، یا اگر ماں باپ انتظام نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا انتظام خود کر لے گا۔ تو اس لیے بطور خاص درخواست ہے کہ نکاح کے معاملے کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے اور اللہ کے اس حکم کو
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔